السلام علیکم۔ یہ ناول ہے نیو سحر، ایپیسوڈ 1۔ اسے اپنے ابا بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی کرتے۔ اس کی شادی بھی زبردستی کر دی۔ اماں کو بھی یہ رشتہ ہرگز پسند نہیں تھا، مگر منہ سے ایک لفظ بولنے سے کتراتی رہیں، چپ رہیں۔ انہوں نے ساری عمر اس طرح بتائی، ابا کی فرمانبردار بنی رہیں اور اس کو بھی یہی سبق دیا۔ 5 بیٹیوں کا بیاہ کیا، مگر ایک داماد کے بارے میں پوچھ گچھ جو کی ہو، بارات آنے تک اماں کرتیں تو اتنا تو معلوم کرو کہیں دوسری شادی نہ کر رہا ہو، مگر ابا نال جاتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب ناخوش۔ چھوٹی سمجھتی تھی لاڈلی ہے، ایک بار پھر لڑ کر آئی۔ ابا نے دروازے سے ہی الٹے قدم واپس بھیج دیا اور بری طرح ڈانٹ کر کہا، اب کہ خاوند کی حکم عدولی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے اندر بغاوت کا سمندر تھا، تو جب زور کا جوار پڑتا اٹھتا بس بس کیا کرتا، اس سے زیادہ مجال نہیں تھی۔ بھوکا رہ کر ماں سے منتیں کرایا کرتا۔ اماں کہتیں، پاگل نہ بنو، تمہارے ابا کا مزاج ہی ایسا ہے، ورنہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ کہہ دو ایسا نہیں، پھر جو چاہوں وہ کرنا، سونے کا نوالا کھلائیں گے، مگر شیر کی طرح نظر رکھیں گے، یہ تم جانتے ہو۔ بے شک یہ شادی زبردستی تھی، اماں سے کہا۔ وہ بولیں، جب کسی قابل ہو گئے تو اپنی پسند کی بھی لے آنا، کون سا ہم ساری عمر بیٹھے رہیں گے۔ اس نے پرچہ لکھ کر اپنے ابا کی میز پر رکھا کہ وہ خود کشی کر لے گا، شادی نہیں کرے گا۔ ابا مگر نہ رہے، درحقیقت میں تو ایک دن کا نہ توڑ سکا۔ سب کچھ ہوتا رہا، وہ نہ چاہتے ہوئے غصے میں بھرا رپورٹ بنا حکم بجا لاتا رہا۔ ابا کے سامنے نہ چل سکی تو غصہ بیوی پر نکالا۔ دلہن سے بیچاری گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جب ماحول کا کچھ احساس ہوا تو روٹی سسکتی پھر سو گئی۔ یہ تمام رات بھٹکتا رہا، شادی کیسی شادی، انسانوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا۔ صبح دلہن کو بے دردی سے جھنجھوڑ کر جگایا، میں تم کو پسند نہیں کرتا، تم سمجھتی ہوگی بڑی خوبصورت ہو، شیشہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو لینا، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، نہ لگو گی۔ واویلا مچاؤ، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، یہاں کیا ملے گا۔ نہیں، ابا کی جوتیاں پالش کرنا ابھی کچھ نہیں کیا، اچھا ہوگا اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لو۔ الزام مجھ پر رکھو گی، مجھے بدنام کرو گی، اس طرح تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ میرے ابا یہاں سے نکلنے نہ دیں گے، گھر کی عزت بنا کر قید رکھیں گے، تم بس مسلے پر بیٹھ کر تسبیح پھیرا کرنا۔ رویا، چپ رہو، میں تو چلا۔ صبح کریم چچا نے پانی گرم کرنے کو کوئلے جلا دیے۔ ہوا کا رخ اسی کے کمرے کی طرف تھا۔ کچے کوئلوں کا دھواں دلہن کو چڑھ گیا۔ جب اس کی خالہ کمرے میں گئی تو دیکھا دلہن بے ہوش پڑی تھی۔ ہسپتال لے گئے۔ خیر دوپہر تک دلہن آ گئی۔ بڑی افراتفری اور پریشانی رہی۔ محلہ میں کا امرت چلا آیا۔ ایسا واقعہ پہلے کب ہوا تھا؟ کسی نے خیال نہ کیا کہ دولہا غائب ہے۔ وہ دوپہر تک نہ پلٹا تو ابا کا ماتھا ٹھنکا۔ ان کو اس کا خط یاد آیا۔ انہوں نے چپکے سراغ لگانے کی کوشش کی۔ اماں نے خوش کر دیا کہ دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گیا ہوگا۔ اب چیخ چلا کر اپنی رسوائی نہ کرنا۔ ابا مسمع ہو کر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن وہ گھر آیا تو ابا نے نظر پڑتے ہی اپنی ٹوپی سر پر رکھی اور بازو پکڑ کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے تو ذرا شاید ابا کے ارادے خطرناک ہیں۔ ابا سیدھا سسرال لے گئے۔ وہاں میٹھے لہجے سے بولے، دولہا میاں دوستوں کے ساتھ سوات نکل گئے تھے۔